نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ قرآن حکیم کی یہ ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت چھٹے پارے کے اندر موجود ہے، لیکن یہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے۔ اس سورت کے اندر حلت اور حرمت کے زیادہ تر احکام بیان کیے گئے ہیں، اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت 6 ہجری سے لے کر 9 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہوئی اور آخر میں یہی سورت اتری۔ اس کے بعد مستقل طور پر مکمل طور پر کوئی سورت نہیں نازل ہوئی۔ یہ مفسرین کی رائے ہے، باقی اللہ ہی سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ اور اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے کیونکہ اس سورت کے آخر کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کو مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جو نیچے بچھا ہوا ہو اور اس پر کھانے بھی موجود ہوں، کیونکہ اس سورت میں زیادہ تر احکام حلت اور حرمت کے متعلق ہیں، تو دسترخوان پر جو کھانے ہیں وہ حلال ہونے چاہیے، حرام نہیں ہونے چاہیے، تو اس لیے حلال کو بیان کیا گیا ہے کہ حلال کو استعمال کیا جائے اور حرام سے احتراز کیا جائے۔ سورت کو سورۃ المائدہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے پیچھے جو سورت تھی سورۃ النساء، اس کے اندر ہم بار بار یہ پڑھ چکے تھے کہ اس سورت کے اندر زیادہ تر کمزور طبقوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، یتیم بچے ہو گئے، عورتیں ہو گئے جن کو میراث میں حصہ نہیں ملتا۔ اسی طرح فرمایا کہ میاں بیوی کے حقوق، کمزور جو طبقہ ہے ان کے حقوق زیادہ تر بیان کیے گئے تھے۔ اور اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے نا زیادہ تر احکام حلت اور حرمت کے بیان کیے ہیں، حلت اور حرمت کے احکام بیان کیے ہیں۔ اور یہ سورت قرآن حکیم کی حلت اور حرمت کے احکام کے بارے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت جبیر بن نفیر وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا جبیر تم مائدہ پڑھتے ہو، سورۃ مائدہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں پڑھتا ہوں۔ تو صدیقہ کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے، اس میں جو احکام حلال حرام کے ہیں وہ محکم ہیں، یعنی ان میں نسخ کا احتمال نہیں، لہذا ان کا خاص اہتمام کیا جائے۔ تو قرآن حکیم نے پہلے جملے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والو کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ یہ سورۃ المائدہ ہے، اس سورت کے اندر 16 رکوع ہیں، اور اس سورت کی آیات مبارکہ وہ تقریباً 120 آیات اور 16 رکوع ہیں، 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اے ایمان والو اوفوا بالعقود، اپنے وعدے پورے کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، اس کا معنی عہد کیا گیا ہے، اپنے وعدے پورے کرو۔ بنیادی طور پر جو عہد ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا عہد وہ ہے جو بندہ اور اس کے مالک کے درمیان ہے، خالق اور اس کی مخلوق یعنی انسان کے خالق اور مخلوق کے درمیان جو عہد ہے، جو وعدہ الست جس کو کہتے ہیں، کہ بندے نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا پر جا کر تیرے ہر احکام پر عمل کروں گا، تجھ پر ایمان لاؤں گا، صحیح عقیدہ رکھوں گا اور تیری عبادات میں منہمک ہو جاؤں گا، جس کو دوسرے لفظوں میں وعدہ الست کہتے ہیں۔ الست بربکم، رب نے فرمایا تھا تو جواب دیا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور دوسرا ایک عہد وعدہ ہے جو انسان اپنے نفس سے کرتا ہے۔ اپنے نفس سے کیا وعدہ کرتا ہے؟ مثلا کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، منت مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کام میں اتنا اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، میں روزے رکھوں گا، میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو یہ اس نے اپنی ذات سے عہد کیا ہے، اس عہد کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور تیسرا عہد ہے جو 2 آدمیوں کے درمیان ہو، 2 جماعتوں کے درمیان ہو، 2 خاندانوں کے درمیان ہو، 2 قبیلوں کے درمیان میں ہو، 2 ممالک کے درمیان میں ہو، جس کو بین الاقوامی معاہدے کا نام دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک عہد کی قسم ہے، یہ تیسرا عہد ہے۔
تو یہ بنیادی طور پر 3 عہد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو اپنے سارے وعدے پورے کرو، جو مجھ سے وعدہ کیا وہ بھی پورا کرو، جو قسم اٹھا کر ایک وعدہ اپنی جان سے کیا وہ بھی پورا کرو۔ ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، کرو اگر جائز کام ہے، اگر ناجائز کام ہے قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ تو اسی طرح تیسرا عہد جو 2 بندوں کے درمیان ہے، اسی طرح اس عہد کے اندر نکاح کا عہد بھی ہو گیا، معاملہ ہو گیا، بیع و شراء کا معاملہ ہو گیا، 2 بندے آپس میں یہ معاملہ طے کرتے ہیں ہم یہ چیز خرید رہے ہیں، یہ چیز بیچ رہے ہیں، تو بیع و شراء کے اندر بھی، اور اسی طرح آپس میں جو معاملہ ہے نکاح کا بھی، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم اپنے وعدے پورے کرو، احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپائے، مویشی جو گھر کے اندر جانور پالے جاتے ہیں، جیسا کہ بھیڑ بکری، اسی طرح اونٹ، گائے، بھینس، یعنی ان کی تفسیر آگے 8ویں پارے کے اندر اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو فرمایا ان کو بہیمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی زبان مبہم ہوتی ہے، وہ انسان نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ان کو بہیمہ کہا گیا ہے، اور بعض کہتے ہیں بہیمہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی عقل نہیں ہوتی، لیکن مفسرین کی رائے یہ عقل تو ان کی ہوتی ہے، لیکن عقل جو ہے نا وہ اتنی نہیں ہوتی جتنی اللہ نے انسان کو عطا کی ہے۔ اپنی ذات کے اندر وہ شعور رکھتے ہیں، اپنا نفع نقصان تھوڑا سمجھتے ہیں، اور اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے رب کی تسبیح اور تحمید نہ کرتی ہو، اتنا ان کے اندر شعور ہے، لیکن اتنا نہیں دیا گیا جتنا انسان کو دیا گیا۔ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر وہ جو پڑھے جائیں گے تم پر، آگے 8ویں پارے کے اندر، غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ، نہ کہ تم حلال سمجھنے والے ہو شکار کو، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں، احرام کا ایک احترام ہے، اس کی وجہ سے تم پر شکار حرام کر دیا گیا ہے۔ زمانہ یعنی اس ابتداء اسلام کے زمانے میں، چونکہ یہ لوگ جنگلات کا سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، اور زیادہ گزارا ان کا ہوتا تھا شکار پر، اس لیے فرمایا کہ جو احرام ہے نا، اس کے احترام کی وجہ سے آپ لوگ شکار نہیں کریں گے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے کا نام فیصلہ ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ فیصلہ صادر فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔